إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل ثناؤه في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام أو يا بني ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت بلى فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فقد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقده الله لك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقده الله لك لم يقدروا عليه وعمل لله بالشكر واليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الروم کی آیت نمبر 47 تلاوت کی ہے اور ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کی اصل ترمذی میں ہے اور یہ جو مکمل الفاظ ہیں یہ الاحکام الشرعیہ الکبریٰ کے ہیں اور محدث ہیں عبد الحق الاشبیلی اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. معزز حاضرین، سامعین اور سامعات، معلمات اور طالبات، قبل اس کے کہ میں اپنی بات جو آیت اور حدیث میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں شروع کروں، ایک بات بطور تذکیر بتانا مناسب سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کچھ شکایتیں موصول ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ خطبے کے دوران گفتگو جاری رکھتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں. تو یہ آپ جان لیں، تقریباً لوگوں کو تو معلوم ہی ہے، لیکن پھر بھی بطور تذکیر جیسا کہ میں نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. خطبہ سننا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے اور مکمل انصات لازم ہے. مکمل طور سے خاموش رہیں اور جو ہے خطبہ جمعہ کا جو اجر ہے اس اجر سے اپنے آپ کو معجور کریں
اور اپنے آپ کو اس اجر کا مستحق بنائیں۔ معزز حاضرین، ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف، وہ دلائل کے ساتھ، بینات کے ساتھ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے مجرموں سے انتقام لے لیا۔ جو مجرم تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کی نصرت ہم پر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی، مومنوں کی مدد کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور سے فرما دیا کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد، ان کی نصرت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ آج ہم جب اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں افراد ہوں یا جماعات ہوں، ہر پیمانے پر کوئی چھوٹا طبقہ ہو، محلہ ہو، معاشرہ ہو، گاؤں ہو، ملک ہو، کسی بھی پیمانے پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مسائل، مشکلات نظر آتے ہیں۔ افراد بھی مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، افراد کو بھی مشکلات اور شدائد کا سامنا ہوتا ہے جن میں ان کو مدد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ اور جماعتوں کا بھی وہی حال ہے، ان کو بھی مصائب اور مشکلات کا سامنا ہے، ان کو بھی مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ملک اور علاقے بھی مدد کے مستحق ضرورت مند ہیں، خواہش مند ہیں، ان کو بھی پریشانی ہے۔ لیکن مدد کی تو سب کو ضرورت ہے، سب کو مدد کی خواہش ہے، اور سب کو تمنا ہے، انتظار ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے۔ لیکن مدد کے عوامل کیا ہیں، مدد کے اسباب کیا ہیں، کن اسباب کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارے لیے لازم ہے اور حق ہے مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر۔ کن عوامل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، کن اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی تردد کی گنجائش نہیں ہے، بالکل یقین ہے اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کرتا ہے، اچھے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر لیا ہے۔ ہم بیمار ہیں، بیماری سے ہمیں شفا چاہیے، اللہ رب العالمین کی مدد کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر شفا نہیں مل سکتی ہے۔ اور کوئی مشکل میں ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کو بھی مدد چاہیے اللہ رب العالمین کی۔ اس کا کیا راستہ ہوگا؟ کوئی معاشی اور اقتصادی طور سے پریشان ہے، وہ اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، مدد کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کیسے اس کی مدد کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ اختیار کرے، کون سا اصول اور فارمولہ اختیار کرے جس کی وجہ سے اس کی مدد ہو جائے؟ اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا ہے، اور اس بات کی بھی اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے۔ جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کن حالات میں مومنوں کی مدد فرماتے ہیں، کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین مدد فرماتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مدد کے تمام عوامل کو، تمام اسباب کو، تمام وجوہات کو جمع کر دیا ہے اس چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ کتنی چھوٹی اور آسان آیت ہے، آپ 2-3 مرتبہ اس کو دہرائیں اور پڑھیں تو یہ آیت کریمہ آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے، یاد ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر کامیابی کے تمام اسباب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔
تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، جما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے یعنی الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا تم کو پھل ملے گا، جیسا عمل کرو گے ویسا تم کو بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی مدد، کیا اللہ رب العالمین ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے بس اللہ رب العالمین جو ہے اس کے ذریعہ اور یہ فرما کر کے ہمیں ثواب دینا چاہتا ہے، ہمارے اجر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جنت جو تیار کر رکھی ہے، انہی اسباب کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ان اسباب کو اختیار کرے، اور ان اسباب کو اختیار کر کے وہ جنت کو حاصل کر لیں۔ جنت کے حصول کے راستے کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی اللہ رب العالمین کی مدد کرنے سے مراد اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا، اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانا، اوامر کو بجا لانا، اور نواہی سے دور ہو جانا، چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اور جن کاموں سے دور کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے یہ کام نہ کرو، یہ منکر ہے، یہ برا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، ان کاموں سے دور رہنا، یہ دین کی مدد ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکام کو قائم کرنا یہ دین کی مدد ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے، مضبوط کر دیں گے، کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے تمہارے قدموں کو، تمہارے قدموں کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، تم ڈگمگا نہیں سکتے ہو، تم کسی طریقے سے پریشان نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی اور فرمایا آگے کہ جن لوگوں نے کفر کیا والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکی ہے، واضل اعمالهم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ کفر کی حالت میں، کفر کی وجہ سے انسان کچھ بھی کر ڈالے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کافروں کے اور مشرکوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب آیت کریمہ میں دے دیا، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، غارت کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی باتوں کو پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی باتوں سے وہ خوش نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا اور ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اسباب بتائے کہ آدمی ایمان اختیار کرے، کفر کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مشروط ہے ایمان کے ساتھ، ایمان پر جم جانے کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لانے کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کے نواہی سے دور ہونے اور اجتناب کرنے کے ساتھ یہ مشروط ہے۔ اور کس کے ساتھ مشروط ہے؟ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں روشن شریعت دی ہے، اور بہت ہی اچھی شریعت دی ہے، جس کی راتیں بھی روزے روشن کی طرح روشن ہے، دن کے اجالے کی اس کی راتیں بھی روشن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی شریعت عطا فرمائی ہے، ایسی شریعت سے خوش ہو جانا چاہیے اور پھر ایسی شریعت کو لے کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے مدد کے عوامل ہیں، مدد کے اسباب ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں جو ہم نے کہیں، اللہ رب العالمین نے ان باتوں کی وضاحت سورہ نور کے اندر فرمائی۔ سورہ نور آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا وما کفر بعد ذلک
فأولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ نصر کا وعدہ ہے، نصرت کا وعدہ ہے، مدد اور عون کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، ان کو جانشین مقرر کرے گا زمین کے اندر، جیسا کہ ان سے پہلے ان کے جیسے عمل والوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا اور جانشین مقرر کیا تھا، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط کر دے گا، جمع دے گا جس دین سے جو ہے وہ راضی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ جو آج خوف کی حالت میں ہے، ڈر کی حالت میں ہے، اللہ رب العالمین ڈر اور خوف کو ختم کر کے چین، اطمینان اور سکون ان کو عطا فرما دے گا۔ یہ لوگ مدد کے عوامل میں سے فرمایا یعبدوننی، عبادت کا معنی اہل علم کہتے ہیں یوحدوننی، یعنی وہ صرف میری عبادت کریں گے، میری وحدانیت کا اقرار کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کی وہ شریک نہیں کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، توحید کا اقرار کریں گے، توحید میں وہ پختہ ہوں گے، ان کے ہاں شرک نہیں ہوگا، تب اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ وَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس حالت کے آ جانے کے بعد جب امن و امان کی حالت پیدا ہو جائے گی، سکون کی حالت ہو جائے گی، اور تو پھر حالت بدلے گی، پھر لوگوں کی حالت میں تبدیلی آئے گی، ان کے احوال بدلیں گے، اور وہی حالت ہو جائے گی جن حالات کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو کر کے ان کے امن اور چین کو خوف سے بدل دیا تھا، چین اور سکون کو جو ہے پریشانی اور بے چینی سے بدل دیا تھا، پھر وہی حالت ہو جائے گی۔ کب ہو جائے گی؟ جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے، گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تین آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ کے اندر تو فرما دیا کہ ہمارے اوپر مومنوں کی مدد واجب ہے، دوسرے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کب جو ہے ہم مدد کرتے ہیں، کب؟ جب وہ ہمارے دین کی مدد کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ دین کی چیز کیا ہے، دین کی چیز کیا ہے، دین کی باتیں کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، ہر چیز میں، ہر قدم میں، ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر ہم کو اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہے۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت سارے عوامل کو، بہت سارے جو ہے اسباب کو جمع کر دیا ہے، کامیابی کے اسباب کو، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین حفاظت فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف عربی میں کہتے ہیں جو ہے سواری پر پیچھے بیٹھنے والے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر یا گھوڑے پر یا اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سواری پر آپ اپنے پیچھے کسی کو بٹھا سکتے ہیں، بٹھانا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، آپ کی خاکساری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی بھی سواری کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چھوٹے سے بچے تھے کہ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یا غلام او یا بنیا۔ عربی میں یہ دو کلمے ایسے ہیں جو بچوں کو پیار اور شفقت سے بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یا غلام، غلام اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو، جو بلوغت تک نہ پہنچا ہو، اور اس کو پیار سے، شفقت سے بلانے کے لیے
جو ہے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. یا بنیہ بھی اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے. یا بنیہ انی ارا فی المنام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا اے میرے پیارے بیٹے. ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں میرے پیارے بیٹے. یا بنیہ میرے پیارے بیٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا. یا بنیہ یا غلام. کہا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن. قلت بلا. الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن. قلت بلا. قال احفظ اللہ یحفظک. کہا کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین تم کو فائدہ دے گا؟ میں نے کہا ضرور بتائیے. کہا احفظ اللہ یحفظک. آپ اللہ کی حفاظت کیجئے آپ کی اللہ حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ تجدہ امامک. آپ اللہ کی حفاظت کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. آپ اللہ رب العالمین کو پہچانے آسانی میں اور خوشحالی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں میں پہچانے گا. اذا سألت فاسأل اللہ. جب آپ مانگے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے. اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب آپ مدد طلب کریں تو صرف اللہ سے مدد طلب کریں کسی اور سے نہ مانگے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب جو ہے عام طلب کریں مدد طلب کریں تو اللہ رب العالمین سے مانگے. فَقَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ. قلم خشک ہو گیا ہے لکھ کر کے. قلم خشک ہو گیا ہے لکھ کر کے جو کچھ ہونے والا ہے. یعنی مخلوق کی جو ہے ساری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں. فلو ان الخلق كلهم جميعا ارادوا ان ينفعوك بشيء لم يقدر الله لك لم يقدروا عليه. تمام مخلوقات اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اس فائدے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں لکھا ہے تو تمام لوگ جمع ہو کر بھی وہ فائدہ آپ کو نہیں پہنچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَقْدِرِ اللَّهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. اور اگر تمام مخلوقات پوری کائنات آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے متحد ہو جائے متفق ہو جائے اور وہ نقصان اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو تمام لوگ مل کر بھی وہ نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے ہیں. وَعَمَلْ لِلَّهِ بِالشُّكْرِ وَالْيَقِينِ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شکر اور یقین کا معاملہ کیجئے اور جان لیجئے کہ صبر جو ہے ان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا. کہ ناپسندیدہ اور جو ہے ناخوشگوار چیزوں پر صبر کر لینا ان ایسی چیز میں بہت بڑا خیر ہے. خیر کثیر ہے. بہت جو ہے بڑی بھلائیاں ہیں. وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اور جو ہے مدد صبر کے ساتھ ہے. جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ. اور مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس حدیث کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اس حدیث کے راوی جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نصیحتیں اور جامع وصیتیں اور بالغ حکمتیں تھوڑے اور مختصر کلمات میں جمع فرما دیتے تھے. بچوں کی تربیت کرنا اور انہیں دین کی باتیں سکھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا یا غلام. معلوم ہوا کہ وہ بھی چھوٹے تھے نابالغ تھے. آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں. کن باتوں کی نصیحت کر رہے ہیں؟ آپ کا طریقہ تھا آپ ان کو توحید کی عقیدے میں پختگی کی اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں. ان کا عقیدہ صحیح کر رہے ہیں اور ان کے عقیدے کو میں جو ہے ایسی باتیں ان کو بتا رہے ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد ان کا عقیدہ پختہ ہو جائے, ان کی توحید خالص ہو جائے, مضبوط اور مستحکم ہو جائے اور اللہ رب العالمین پر توکل ان کا بڑھے اور بہترین طریقے سے اللہ رب العالمین پر توکل کرنے لگے. بچوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تعلیم دیا کرتے تھے
کیونکہ وہ بچے بڑے ہو کر کے ان کو بھی مدد کی ضرورت پڑے گی، اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت پڑے گی، ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا جن میں مدد کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو ان طریقوں کو، ان چیزوں کو اگر بچپن سے وہ یاد رکھیں گے، بچپن سے سیکھے رہیں گے، تو انشاءاللہ آگے ان کے لیے تمام مراحل اور تمام دشواریاں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک کلمات ینفعک بہن، یعنی کیا میں، اس کا مطلب ہے کیا میں تم کو ایسے امور نہ سکھلاؤں، ایسی باتیں نہ سکھلاؤں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین تم کو فائدہ دے؟ کہا بالکل سکھائیے، بلا کیوں نہیں، آپ ضرور سکھائیے۔ فرمایا احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیجیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیجیے، یعنی اللہ رب العالمین کے اوامر میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ان میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اس طور سے کہ اللہ رب العالمین کو اپنی نیکیوں پر گواہ رکھیے، اور اپنے آپ کو نیکیوں اور اللہ رب العالمین سے قریب کر دینے والوں کے کاموں پر اپنے آپ کو قائم رکھیے، ایسا کام کیجئے جو نیکیوں کا کام ہو، جن سے اللہ رب العالمین کے آپ قریب ہو سکیں، ایسے کام کیجئے، اور اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں پر قائم نہ رکھیے، معصیت اور نافرمانی کے کاموں پر برقرار نہ رکھیے، ایسے کاموں کو ترک کر دیجئے جہاں بھی محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحفظک اللہ، جب آپ ایسا کریں گے، اللہ کے اوامر کو بجا لائیں گے، اللہ کی اوامر و نواہی میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، اپنے آپ کو نیکی کرنے والا پائیں گے، اوامر کو بجا لانے والا پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کو چھوڑنے والا پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور آپ کو دنیا کے تمام شرور و فتن سے بچائے گا، اور تمام ہلاکت خیز امور سے، تمام تباہ کن حالات سے اللہ رب العالمین آپ کو نکال لے گا۔ آپ کو بھی، صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، آپ کے بال بچوں کی حفاظت کرے گا، آپ کے مال کی، آپ کے جائیداد کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے گا، آپ کے دین کی، آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اور آپ کے دنیا کی بھی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے گا، آپ کے دنیا کو بھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کب؟ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، سوچئے سارا خیر، سارا فلاح، ساری کامیابی اس ایک جملے کے اندر موجود ہے، احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایک بچے کو، نابالغ بچے کو، یہ کس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، کہ وہ آگے چل کر کے انہی اصولوں کو اپنائیں، انہی طور طریقوں پر اپنائیں، اور ہمارے اسلاف اپنے بچوں کی تربیت ایسے ہی کیا کرتے تھے، اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے اصولوں پر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیجئے، آپ اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پائیں گے، یعنی جیسا کہ میں نے ابھی وضاحت کی کہ اوامر و نواہی میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ رب العالمین سے اپنا قریب کرنے والے اعمال انجام دیجئے، نیکیوں کا کام کیجئے، برائیوں سے دور رہیے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری کی زندگی گزاریے، اللہ رب العالمین کو آپ اپنے سامنے پائیں گے۔ جہاں بھی آپ کو کوئی مشکل نظر آئے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معید آپ کو مل جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معید آپ کو مل جائے گا، آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے سامنے کھڑے ہوئے ایک نصیر کو پائیں گے، ایک مددگار کو پائیں گے۔ کب؟ جب اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں گے۔ کن چیزوں کی سب سے زیادہ ہمیں حفاظت کرنی چاہیے؟ کن چیزوں کی ہمیں سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے؟
جن چیزوں کی ہمیں سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے ان چیزوں میں سے ایک چیز نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں پر محافظت کیجیے، نمازوں کی محافظت کیجیے، نمازوں کی حفاظت کیجیے، اور خاص طور سے نماز وسطی کی، عصر کی نماز کی حفاظت کیجیے۔ سب سے زیادہ جن کاموں کی حفاظت کرنا ہے اور جن کاموں کو کرنا ہے، جن کاموں میں سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بعد طہارت ہے، وضو ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو وضو کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، وضو کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ جب ان کا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو نماز کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے؟ وضو کا طریقہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بچپن سے ہی اس کو یاد رکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ میں نے جو ہے خود مشاہدہ کیا بعض لوگوں کو، اور اس پر میں نے ٹوکا بھی۔ میں ان کی شکایت کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، یہ بتانے کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف وہی ایک آدمی نہیں بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو وضو کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، جن کو صحیح طریقے سے وضو کا طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے دونوں پاؤں کو ایک ساتھ دھو رہے ہیں، کبھی دایاں پاؤں تھوڑا سا دھلے، اس کے بعد میں بایاں پاؤں دھلنے لگے، پھر بایاں پاؤں دھلنے کے بعد دائیں پاؤں کی طرف پلٹے، پھر بایاں پاؤں دھل رہے ہیں۔ اس طریقے سے اسی طریقے سے وہ ہاتھ بھی دھل رہے ہیں۔ پورا وضو میں نے دیکھا ان کا اسی طریقے سے تھا۔ میں نے ٹوکا بھی، لیکن وہ بڑی عمر کے تھے، اب وہ کہاں سے سیکھ پائیں گے؟ جب بچپن سے جب نہیں سیکھا تو بڑی عمر میں سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے اور جن چیزوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے کا حکم دیا، ان چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وضو کو بھی شمار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وضو کی حفاظت صرف وہی شخص کرتا ہے جو مومن ہے، صحیح طریقے سے وضو وہی کر سکتا ہے، وضو کی کا اہتمام وہی کر سکتا ہے جو مومن ہے۔ اسی طریقے سے عہد و پیمان پر اور قسموں کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت فرماؤ، تو اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے راس یعنی سر کی حفاظت، اور سر کے اندر جو ہے کان ہے، آنکھ ہے، کان سے صحیح باتیں سنیں، آنکھوں سے صحیح منظر ہی دیکھیں، وہی چیز دیکھیں جو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، جن کا دیکھنا جائز ہے۔ جو چیزیں جائز نہیں ہیں ان کو نہ دیکھیں، جو چیزیں سننا جائز نہیں ہے ان چیزوں کو نہ سنیں، اور پیٹ کی حفاظت کرے۔ پیٹ میں انسان کی شرمگاہ بھی لگی ہوئی ہے، اس سے بھی جو ہے اس کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے لیے ہم باتوں کی حفاظت کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اسلام نے خاص طور سے ان باتوں کی حفاظت کرنے کے اہتمام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نصر کے، مدد کے، عون کے، تائید کے جو اسباب ہیں ہم ان اسباب کو اختیار کریں، اور جو ہے ان کاموں کو کریں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں سے تو خوش ہوتا ہے، اور پھر ان کاموں کی وجہ سے میری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے کاموں سے دور رکھ جو تیری ناراضگی کے کام ہیں، اور ان کاموں کے کرنے پر ہمیں قادر نہ بنا، ہمیں قدرت نہ دے۔ اے اللہ تو ہمارے کان کی حفاظت فرما، ہماری آنکھوں کی، ہماری زبان کی، ہمارے پیٹ اور شرمگاہوں کی حفاظت فرما، اور پوری زندگی ایسے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے اور جس سے تیری مدد حاصل ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل.